من كل ذنب وأتوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. إلى آخره. صدق الله العلي العظيم. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ معین بنایا. پھر ہم نے ان دونوں سے کہا چلے جاؤ اس قوم کی طرف جس نے رسولوں کو، اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے. پھر ہم نے ان کی جڑوں سے ان کو اکھاڑ ڈالا اور اس سے بیشتر قوم نوح جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں بھی ڈبو دیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا چھوڑا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس حال میں کہ قوم عاد کا ذکر، قوم ثمود کا ذکر اور کنویں والوں کا ذکر دیکھیے، اور بہت ساری بستیاں وہ تھیں جو گزر چکیں. ہر ایک کی مثال ہم بیان کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے برے اعمال کی سزا بھگت چکا. اور تحقیق کہ تم اس بستی پر سے گزرتے ہو کہ جس پر پتھراؤ کیا گیا تھا اور وہ بہت برا پتھراؤ تھا. کیا دیکھتے نہیں تھے یہ لوگ ان کے مکانات کی کھنڈرات کو؟ بلکہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر امید نہیں رکھتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک کی ان آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی عطا فرمائی ہے. جب کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض اور آپ پر منزل من السماء کتاب قرآن مجید پر اعتراض اور طرح طرح کی باتوں پر اعتراضات کیے، بحیثیت بشر انسان ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معتذرین اور کافرین کے اعتراضات سے دلی طور پر بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا کہ یہ کیسے معتذرین، کیسے کافر لوگ ہیں، کیسے منکر لوگ ہیں
کیسا بغض رکھتے ہیں، کیسی نفرت اور عداوت رکھتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، جب بھی کوئی موقع آتا ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں، بھائی انہوں نے سونا ہے تو ان کو گھر بھیج دو، یہ درس کے ادب کے خلاف ہے، انہوں نے سونا ہے ان کو گھر بھیج دو، نیند کرنی ہے گھر چلے جاؤ، یہاں نہ بیٹھو۔ تو کوئی موقع بھی وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر بڑا رنج ہوتا، بڑا دکھ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کو، رنج کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور اس میں مختلف قوموں کے مثالوں کو بیان کیا، احوال کو بیان کیا، اور احوال کو بیان کر کے تسلی دی ہے۔ تسلی کا انداز کچھ یوں ہے کہ اے محبوب آپ اتنا کیوں غم لیتے ہیں، آپ اتنا رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں ان جھٹلانے والوں کی بات پر، اعتراض کرنے والوں کی بات پر۔ دیکھو آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، اور قوم سمود کے اندر، قوم عاد کے اندر حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، اصحاب رس قوم کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اور ان کے درمیان کئی بستیوں میں کئی رسول آ گزرے ہیں۔ جس طرح ان کافروں نے آپ کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا ہے، اسی طرح سابقہ نبیوں کی قوموں میں بھی جھٹلانے والے تھے۔ اور پھر انجام کار یہ ہوا کہ جس نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا، جس نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اور پھر اس جھٹلانے کے بعد توبہ طائب نہ ہوا، باز نہ آیا، اور اسی حالت پر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعمال بد کے نتیجے میں دنیا میں ہی انہیں سزا عطا کر دی۔ اس لیے فرمایا اذهبا الی القوم، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اس قوم کی طرف بھیجا تھا جو قوم کذبوا بآیاتنا، ہمارے آیات کو، ہمارے احکام کو جھٹلانے والی تھی۔ فرعون، قارون، حامان اور فرعونیت کی پوری رعایا۔ فدمرناہم تدمیرا، جب انہوں نے رسولوں کی بات کو نہ مانا، اللہ کے لائے ہوئے طریقے کو قبول نہ کیا، فدمرناہم تدمیرا، پھر اللہ نے فرعونیت کی جڑ ہی ختم کر دی، پھر نام و نشان ہی نہ چھوڑا۔ اور اس سے بیشتر کذب الرسل، رسولوں کو جھٹلانے والوں میں سے قوم نوح ہے، جس نے نوح پیغمبر کی نبوت کو جھٹلایا، نوح پیغمبر کی رسالت کو جھٹلایا، نوح پیغمبر کے لائے ہوئے شریعت کو جھٹلایا۔ باز نہ آئے، اغرقناہم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں پانی میں غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور قوم نوح کا غرق ہونا، فرعون کا غرق ہونا، یہ دنیا قیامت انسانوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا دیے گئے۔ اور پھر فرمایا آگے وعادم وثمود، قوم عاد بڑے بڑے قد والے، وثمود بڑی بڑی طاقت والی قوم، بڑے قد آور لوگ، بڑی طاقت آور قوم، واصحاب الرس، باغ والے، کہ جن کے باغات ہی باغات تھے، باغات ہی باغات تھے، کہ ایک سفر شروع کرتے اور دوسری منزل تک باغ ختم ہی نہ ہوتے، اور پانی کے چشمے، پانی کے کنویں، نعمتیں در نعمتیں اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائی تھیں۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ قوم بھی نافرمان ہو گزری، قوم عاد بھی نافرمان ہو گزری، قوم سمود بھی، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقرونا بین ذلک کثیرا، اور ان قوموں کے درمیان کئی زمانے، کئی بستیاں اور بھی تھیں کہ جن میں کئی رسول ہم نے بھیجے، اور ان لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اور پھر فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، یہ سب مثالیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی کتاب کے قصے سنانے کے لیے نہیں ہے کہ تم دلچسپی سے قصہ سنتے رہو کہ دیکھو عاد کا حال کیا ہوا، سمود کا حال کیا ہوا، قوم شعیب کا حال کیا ہوا، قوم نوح۔ یہ کوئی قصہ گوئی نہیں ہے کہ قصہ ناول سمجھ کے قصے سن کے وقت پاس کرو، بلکہ نہیں،
یہ ہم تمہیں اس لیے مختلف قوموں کے حالات بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ مکہ کے لوگ باز آ جائیں کہ اللہ آج بھی وہی ہے، آج بھی اللہ کی پکڑ وہی ہے، آج بھی اللہ کی طاقت وہی ہے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور کتنے ہیں جو اپنے گناہوں کی بابت غارت کر دیے گئے۔ اور آگے آخر میں ایک اور بستی کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اے مکہ کے لوگوں اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، قرآن کا انکار کرنے والوں، رسول کی رسالت کا انکار کرنے والوں، نبی کی نبوت کا انکار کرنے والوں، اللہ کے نبی کے دین کا انکار کرنے والوں، أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، کیا تم مکہ سے سفر کرتے ہو یمن نہیں جاتے؟ کیا تم مکہ سے سفر کرتے ہوئے شام نہیں جاتے؟ کیا ان یمن اور شام کے راستوں سے جب تم گزرتے ہو امطرت مطر السوء، تمہیں قوم لوط کی بستی کے الٹے پن وہ مکان گرے ہوئے اور کھنڈرات نظر نہیں آتے؟ افلم یکونوا یرونہا، کیا انہی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے قوم لوط کی تباہی کے مکان نہیں دیکھے؟ دیکھتے ہیں، گزرتے ہیں، ان کے بوسیدہ کنووں کو دیکھتے ہیں، ان کے گرے ہوئے کھنڈرات کے مکانات کو دیکھتے ہیں اور وہاں کی زمین کو بوسیدہ دیکھتے ہیں۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، پھر بھی یہ باز نہیں آتے کہ وہ قوم گناہوں کی بابت، نبی کو جھٹلانے کی بابت ان پر عذاب آیا، اور آج بھی وہ عذاب شدہ جگہ جو ہے نشانی کے طور پر باقی ہے، جسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا آج تم نبی کے ساتھ مخالفت کر رہے ہو اور اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہو؟ کیا تم پر عذاب نہیں آ سکتا؟ اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ تو یہ مثال بیان کر کے انہیں ڈرایا، سمجھایا، تنبیہ کی گئی اور ترغیب کی گئی، اور دوسرے لفظوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ پہلی واحد قوم نہیں جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے اور آپ پر اعتراض کر رہی ہے، بلکہ پہلے والے رسولوں کی قوموں میں سے بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے تکذیب کی اور جنہوں نے جھٹلایا اور جنہوں نے اعتراضات کیے، اور انجام کار یہی ہے۔ اگر یہ بات نہ آئے تو اے رسول ہمیشہ کامیاب تو وہی جماعت ہوتی ہے جو حق پر ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے، اور یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور پھر انجام قرآن مجید میں اللہ نے کفار مکہ کا بیان فرمایا ہے۔ سورہ فتح پڑھ کر دیکھیں، سورہ نصر پڑھ کر دیکھیں، سورہ انفال پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے۔ یہی لوگ تھے کہ جو دندنا رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے، پھر یہی لوگ تھے جو غزوہ بدر کے اندر 70 کے 70 سرداروں کی گردنیں اتری پڑی تھیں۔ اللہ نے سزا دے کر دکھا دیا کہ تم باز نہ آئے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو سردار کہتے تھے، اپنے آپ کو سرغنہ کہتے تھے، مالدار کہتے تھے، اور دین کو ختم کرنے کے لیے پروپیگنڈے کیا کرتے تھے، آج ان بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ بڑے بڑے سردار مالدار 70 کے 70 مارے گئے، ان کی گردنیں اتار دی گئی۔ تو اللہ عذاب بھیجتا ہے مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں، لیکن اس سے پہلے انسان کو سمجھاتا ہے، انسان کو نصیحت کرتا ہے، موقع دیتا ہے کہ یہ انسان باز آ جائے، باز آ جائے۔ اگر وہ انسان اپنی ہٹ درمی سے اور اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو ڈھیل ہے وہ املی لہم ان کیدی متین، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ان پر عذاب لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہر چیز سے پناہ نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔